إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ شعبان جو جاری ہے اس مہینے اندر بالعموم بعض لوگ اپنے مال جو زکوٰۃ ادا کرتے اور بعض لوگ ماہ رمضان المبارک اندر زکوٰۃ ادا کرتے. اسلام اندر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے لی خاص دن یا خاص مہینہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن جس وقت انسان کے مال کے سال ہو جائے، پورا سال گزر جائے، تو اس کے مال کے زکوٰۃ واجب ہو جائے. ایک شخص اس سال ماہ شعبان اندر اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو آئندہ ماہ شعبان اندر ہی اس کے مال پر سال گزرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے. ایک شخص ماہ رمضان اندر زکوٰۃ دے گا تو آئندہ سال بھی ماہ رمضان اندر ہی اس کے مال پر سال پورا ہوئے گا اور زکوٰۃ واجب ہوئی. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض.
نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت اندر کوئی فرق نہیں. جس طرح ارکان اسلام اندر نماز داخل ہے، اسی طرح 5 اسلامی ارکان جو تیسرا رکن زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کے ذریعے انسان کا مال پاکیزہ ہو. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ، اور یہ گمان ہے، خیال ہے کہ مال خرچ کرنے اندر بخل اور کنجوسی اور زکوٰۃ اور صدقات نہ دینا انہاں لئی بہتر ہے. فرمایا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، خیر نہیں ہے. مال رکنا، زکوٰۃ رکنا شر ہے. کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس کا تعلق تھوڑی ذات نال، لیکن زکوٰۃ کا تعلق ذات نال بھی ہے اور جس تک پہنچنی ہے اس کا تعلق بھی. کہ تھوڑی اس خیر تو اور مال تو کتنے لوگ محروم رہن گے جہاں پر زکوٰۃ خرچ ہوئے. زکوٰۃ گناہوں کی میل ہے، مال کی میل ہے. اگر ادا نہیں کرو گے تو یہ میل تھوڑے اوپر رہے گی اور مال پاک نہیں ہوئے، اور اس میل نو کھانا پڑے. لہذا جس طرح بالعموم اسی نماز اندر اہتمام اور انصرام نال اس نو ادا کر، اسی طرح نماز دی قبولیت لئی بھی ضروری ہے کہ اپنی زکوٰۃ پوری امانت اور دیانت نال ادا کی جائے. میرے علم اندر قرآن اور حدیث اندر کوئی ایسا موقع نہیں یہاں پر نماز کا ذکر تو ہو اور ساتھ زکوٰۃ کو نہ جوڑا گیا. یہ شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. یہ پورے دھیان اور خیال نال اور پورے حساب نال زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا مال پاکیزہ نہیں ہوئے گا. اور اگر مال پاک نہ ہوا تو خوراک اور کھانا پاک نہیں ہو، اور خوراک اور کھانا پاک نہ ہوا تو نماز قبول نہیں ہوئی. اس لیے ضروری ہے کہ پوری سنجیدگی نال ہر مسلمان غور کرے کہ کیا اس کا مال نصاب نو پہنچ رہے اور زکوٰۃ لاگو ہے یا نہیں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پاک اصحاب رسول دی سیرت دیکھی کہ کس قدر زکوٰۃ نال محبت اور زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ، اور کس قدر تاکید ہے اسلام اندر زکوٰۃ، اور کس قدر خوشخبریاں نے زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ آج. تو ذرا اس کی اہمیت اور اس کے فوائد پر غور کیجیے. ایک نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل
یدخلونی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائی جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی حرص دیکھی، سوال دیکھی، اور دنیا اندر چاہت دیکھی۔ سوال آخرت تے بارے، اور مسلمان دی سیرت دا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ اس کی ساری نظر آخرت پر ہو۔ کافر اور مسلمان دی فکر اندر یہی فرق، کافر جو کچھ کہندا ہے اور کرتا ہے دنیا کے لیے، مسلمان جو کچھ کرتا ہے آخرت کی۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر ایک فکر۔ سوال پہ ذرا غور کیجئے کہ ایسا عمل بتلائی، کبھی ہم نے آج تک ایسا عمل یا ایسا وظیفہ یا ایسا ورد یا ایسی کوئی دنائی والی بات پوچھی ہے کہ جس ذریعے جنت داخلہ نصیب ہو جائے؟ صحابہ کرام دی فکر ہی آخرت۔ کسی صحابی رسول کو ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا وظیفہ مانگنا ثابت نہیں ہے جس کا تعلق دنیا نال ہو۔ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے فکر جدوں انسان دی دنیاوی زندگی پر آخرت غالب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل جو عمل میں کرا اور جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے جنت داخلے لئی جو اعمال بتلائے اس پہ ذرا غور کیجیے۔ اگر زکوٰۃ تو بغیر جنت داخلہ ممکن ہوتا تو نبی علیہ السلام اس دے اس سوال دے جواب اندر زکوٰۃ دا ذکر نہ فرما۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنا جنت دے داخلے لئی ضروری ہے، کیونکہ جنت دے دروازے جو دروازہ باب زکوٰۃ بھی ہے، باب صدقہ بھی ہے۔ تو جنت داخلے لئی ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے گزرنا ہے، لیکن شرط ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا عمل میرے کو پوچھنا ہے جہدے ذریعے تینوں جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے تو اس دا سب تو پہلے آپ نے فرمایا کہ عبادت ایسی ہو جس میں شرک نہ ہو۔ عبادت کر اس میں شرک نہ ہو۔ بہت سارے لوگ عبادت کرنے والے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی ہے۔ فرمایا تیری عبادت خالص ہو، شرک نہ ہو، اس کے بعد نماز پڑھتا رہے اور زکوٰۃ ادا کر۔ نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ یہاں فرضی نماز ہے اور فرضی زکوٰۃ، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، باقی نفلی خیرات کے ذریعے تو اعمال، ایمان، درجات بڑھتی ہے، مگر جنت داخلی ضروری ہے کہ فرضی نماز اور فرضی زکوٰۃ ادا کر۔ جواب سنی اس شخص دا، واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس سے کچھ زیادہ نہیں کروں، جو کچھ آپ نے بتلایا وہ ادا کروں۔ عبادت شرک سے پاک ہوگی، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، اللہ کی قسم اس سے زیادہ بڑھ کے میں کچھ نہیں کروں گا، یہی کچھ کروں گا جو آپ نے بتلایا۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ پیچھے پھرا، جا رہا ہے واپس۔ مراد پوری ہوگی،
جو سوال کیا تھا وہ پورا ہو گیا، جو وظیفہ پوچھنا تھا لے لیے، جو اعمال پوچھنے تھے وہ لے لیے، واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا کوئی شخص اگر پسند کر دے کہ وہ شخص دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، فلینظر الی ھذا، اس شخص کو دیکھو جو جا رہا ہے، جس کے اعمال توحید ہے، نماز اور زکوٰۃ، جنت داخل رہی، زکوٰۃ ضروری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت اور خبر دیتا ہوں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کس نے گارنٹی دی ہے؟ رسول اللہ۔ قسم نہ اٹھائیں تب بھی بات سچی، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ ایمان لانا اور یقین کرنا تو میری اور تمہاری ذمہ داری۔ حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ سے، زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر یہ حدیث سمجھ سے نہیں آتی۔ کیوں؟ اگر 1 لاکھ میں سے ایک شخص 2500 زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیتا ہے تو 2500 کم ہو رہا ہے۔ اور اکثر لوگوں کی عادت کہ وہ سوچتے ہیں کہ اتنے مال سے اتنی زکوٰۃ، مثلا 1 کروڑ روپے ہے بندے کے پاس تو 2.5 لاکھ، اتنی زکوٰۃ، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ 97.5 لاکھ ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے حصے میں کیا ہے، میرے پاس 1 کروڑ میں سے کتنا بچ رہا ہے، اس پہ نظر رکھ رہا ہے، جو اس رقم کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، اس پہ نظر ہے کہ وہ غریبوں کا حق ہے، وہ یتیموں کا حق ہے، وہ مسکینوں کا حق ہے، وہ مستحقین کا جو حق ہے اس پہ نظر ہے کہ وہ زیادہ ہے۔ حالانکہ گنتی کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن بندے کے دل کا جو حالت، کیفیت اور سیاہی ہے وہ اس طرف دیکھ رہی، اپنا ایسا نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے، اس میں سے کتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن نظر اس غریب کے حصے پر کہ یہ زیادہ ہے۔ ساتھ ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ضمانت جو دے رہا ہوں کہ مال کم نہیں ہو۔ جب رسول اللہ کے ضامن بن گئے، گارنٹر بن گئے، حضور نے فرما دیا تو یقین کریں یہ ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ہماری فکر کو درست کیا جا رہا ہے کہ ادھر نہ دیکھیں، یہ جو تمہارے پاس ہے نا اس کی طرف دیکھو، اور جو غریبوں کا حق ہے اس کی طرف نہ دیکھو کہ وہ کتنا ہے، وہ جتنا بھی جائے گا آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کم نہیں ہوگا، مال کی کمی نہیں ہو۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کہ ہم زکوٰۃ بر وقت ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہماری صفوں میں ایسے ساتھی موجود ہیں جو زکوٰۃ بر وقت ادا نہیں کرتے۔ مثلا آج سال تمہارے مال کو پورا ہو گیا تو آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ کیوں موجود، وہ ادا کیوں نہیں ہوا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو رکھیں گے، پیسے اندر پڑا رہے گا کہ میری زکوٰۃ
مثلا 50,000 بنتی ہے تو میں پورے سال تھوڑا تھوڑا لوگ آتے رہیں گے، میں دیتا رہوں، پورا اپنے مال کو زکوٰۃ کے مال سے رکھا ہو، ملایا ہو، اس سے فائدہ اٹھا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے 2 4 5 سو دے رہا ہے سال بعد. اگر ایسے کرنا ہے تو ایڈوانس دے، یعنی آج سے شروع کرے. آج نے زکوٰۃ آپ نے دے دی، سال آپ کے مال کو پورا ہو گیا، زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی. آئندہ سال پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو شروع کر دیں، ساتھ ساتھ دیتے. جب آئندہ سال وہ دن آئے گا تو حساب کر کے اس دن اللہ کے اس حق کو، اللہ کے اس حکم کو پورا کریں اور اپنے مال کے اندر غریبوں کا مال نہ ملائیں. ان معاملات چلاتے رہیں گے، سارے گھر کے معاملات، لین دین کے معاملات، کاروبار کے معاملات، لیکن زکوٰۃ دے لیں گے، دینی ہے جی. اندر ملایا ہوا ہے مال اور کھا رہے ہیں وہ مال، اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مستحقین کا حق وہ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. حق لینے والے دروازے پر ہیں اور یہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بھائی وہ اس 50,000 سے جو غریبوں کا نوالا ہے، جو مستحقین کا حق ہے، اس کو آپ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیوں نہیں صبر ہوتا اس مال پر جو آپ کا حصہ ہے؟ کیوں نہیں قناعت ہے اس مال پر جو آپ کا حصہ؟ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، پریشان کریں گے مستحقین کو، دیتے اتنے چکر لگوائیں گے کہ اللہ کی پناہ. اس روش سے باز آ جائے، برکت اٹھ جاتی. اس زبان کی جو صدق ہے، زبان کی جو سچائی ہے، اندر کی ایمان کی جو سچائی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اپنا حصہ جو بنتا ہے فوری اس کو پہنچائیں جو سال بھر تیرے حصے کے انتظار میں بیٹھے. کب تک ان کو تڑپانا ہے؟ کب تک ان کو رسوا کرنا ہے اور پریشان کرنا ہے اور دروازوں کو چکر لگوانا ہے؟ ان کو پہنچائے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ دینے والوں میں آپ کی فہرست میں نام اور داخل اور شامل. حضور فرماتا ہے مال کم نہیں ہوتا. تو جب حضور کی ضمانت مل جائے تو پھر اور کس کی ضمانت چاہیے؟ آپ ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے زیادہ سچا کون ہے؟ ان سے ہٹ کے کس کی بات حرف آخر ہو سکتی؟ صحابہ کرام تو حضور کی بات سن کے اتنا یقین کر لیتے تھے کہ اس میں ابہام یا ریب والی، شک والی بات گنجائش ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں مال کم نہیں ہوتا. اب گرنٹر حضور ہے، اب اس پر سوچے وہ کیسے کم نہیں ہوگا. اس پر محدثین کی شروحات موجود. کیسے کم نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے نفع دے گا جہاں سے گمان ہی نہیں. جب آپ کا مال پاک ہو جائے اور پھر نفع اتنا آ جائے، کوئی گمان ہی نہیں، نفع مل گیا، تو مال کم نہیں ہوا، مال بڑا ہے. اور اس پر بیسیوں واقعات دور حاضر میں موجود ہے. ایک بندے نے آج ہی صدقہ کیا ہے، کل مال میں اضافہ ہو. آج ہی صدقہ کیا ہے، جتنا صدقہ کیا ہے اس سے بڑھ کے منافع مل گیا. تو مال کم نہ ہوا، مال بڑا. یا ایک اور صورت جو انتہائی روحانی ہے کہ آپ پر آنے والی مصیبت، آنے والا دکھ، آنے والی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس پر آپ کا لاکھوں خرچ ہو. ذرا آپ سوچیں کیا ایسے لوگ ساڑھے قبیلے اور قوم اور جماعت اور احباب موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے بیماریوں کے لیے، علاج کے لیے مکان بیچ، دکانیں بیچ، کاروبار ختم ہو گئے، جو کچھ گھر تھا بیچ ڈالا، شفا نہیں ملی، سارا کچھ خرچ کر دیے.
اور اگر صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ آنے والی مصیبت ٹل جائے جس پر لاکھوں خرچ ہونا تھا، تو اب بتائیے جو بچ گیا ہے مصیبت سے، مال میں کمی ہوئی یا مال میں اضافہ ہو؟ مصیبت تو ٹل گئی جس پہ لاکھوں خرچ ہونا تھا۔ لیکن یہاں بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وجہ کہ پتہ نہیں ہے کہ کل مجھ پہ مصیبت جو آنے والی تھی وہ تھی یا نہیں، علم میں نہیں ہوتی، وہ ٹل گئی ہے، آئی نہیں ہے، بندہ سمجھتا ہے تھی نہیں۔ اللہ کے بندے، رسول اللہ کی ضمانت ہے کہ صدقے سے مصیبتیں ٹل جاتی، وہ خرچ آپ کا بچ گیا۔ جو آپ کے پاس تھا نا 97,500 جو آپ نے رکھا ہوا تھا، لاکھ میں سے 2,500 زکوٰۃ دے کے، وہ سارے کا سارا اسپتال پہ خرچ ہونا تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا اس 2,500 کی برکت سے، اس زکوٰۃ کی برکت سے، تو مال کم نہ ہوا، مال میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے انسان کو نفع پہنچائے۔ حدیث پاک سن، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، من ادا زکوٰۃ، جو شخص زکوٰۃ ادا کرے، من ادا زکوٰۃ، جو شخص بھی زکوٰۃ ادا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زکوٰۃ کے بدلے اللہ اس سے، اس مال کے شم سے جو شر پیدا ہونا تھا اللہ اسے بچا لیتا۔ مال کی وجہ سے بڑے بڑے شر، مال کی وجہ سے بندے بڑے بڑے گناہ کرتے، مال کے بل بوتے پہ انسان گناہوں کا مجسمہ اور ڈھانچہ بن جاتا، گناہ کا محافظ بنتا ہے، گناہوں کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو مال کی وجہ سے شراب پیتے، جو مال کی وجہ سے زنا اور بدکاری، فحاشی اور بے حیائی میں چلے، جو مال کی وجہ سے خوشی کے موقع پہ کیا کیا گناہ ہے جو نہیں کرتے۔ جتنے شر ہیں مال کی وجہ سے، جو مال کی بنیاد پر گناہ ہوتے ہیں، اللہ زکوٰۃ کی برکت سے اس کو ان شر سے، ان برائیوں سے محفوظ رکھ لیتے۔ تو یہ بھی ایک اضافے کا ذریعہ ہے، مال بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، برائیوں سے آپ بچ۔ مال آپ کا پخیز ہے، صاف ستھرا ہے، اللہ تعالیٰ برائی سے بچا لے۔ بعض دفعہ بندہ پیسے پھینک رہا ہوتا ہے شادیوں پر، فضولیات پر، تو بندے کیا کہتے ہیں؟ یہ حرام کا مال۔ لوگ بھی کہتے ہیں نا یہ حرام کا مال ہے، ایسے ہی جانا تھا۔ حرام کے مالوں کی صورتوں میں سے ایک صورت بھی ہے نا کہ بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال حرام اور حلال مکس ہے، تو وہ ایسے رہوں پہ جائے، وہاں کوئی حساب کتاب بندہ نہیں کرتا کہ مال میرا کم ہو رہا ہے، مال سے برائی پھیل رہی ہے، مال میرا شر ہے، مال میرے گناہوں کا سبب ذریعہ ہے، مال میرا برباد ہوگا، ضائع ہوگا، سارا کچھ برداشت کر رہا ہے گناہ کی وجہ سے، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ مزین ہو کے اس کے سامنے پیش ہو رہا۔ وہ کل ہی درس بخاری میں شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ گناہ جو ہے، جو نیکی اور گناہ میں یہی فرق، جو نیکی ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہے، کڑوا ذائقہ ہے، لیکن اس کا ثمر اور نتیجہ شفا ہے۔ دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ نیکی کا جو زہر وہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، تکلیف سے بندہ کرتا ہے، بڑے مشکل سے بندہ کرتا ہے، لیکن اس کے ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا علاج، اس کا انتہا شفا ہے اور جنت۔ اور گناہ کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہے لیکن اس کے اثرات کڑوے، نتائج بہت گندے۔ ظاہری طور پر نیکی اور جو گناہ ہے اس میں لذت ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں سکون ہے، تو بندہ اس کی طرف لپکتا ہے، ذائقہ دے کے میٹھا ہے نا، دیکھ اثرات نہیں دیکھتا، نتائج نہیں دیکھتا۔
تو ان احادیث کو اپنے پلے پا دیجیے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے مال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کے۔ زکوٰۃ تو تمہارا مال اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے، نقصان سے بچائے۔ کہیں پارٹنرشپ ہے، نقصان سے بچائے۔ کوئی مال آپ کا غصب کرنا چاہتا ہے، اللہ نقصان سے بچائے۔ کوئی مال آپ کا ڈھاکہ ڈالنا چاہتا ہے، نقصان سے بچا لے۔ کوئی آپ کو چوری ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا۔ اگر چاہتے ہو مال محفوظ ہو جائے، جس طرح لاکر میں اور دیگر چیزیں ساری استعمال کرتے ہو مال محفوظ رہے، فرمایا مال کو محفوظ کرنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تمہارا مال محفوظ کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ بنو قزاعہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کا کوئی شریک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور رات کو قیام کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ یہ اعمال ہیں میری زندگی میں۔ گنے اپنی زندگی کتنے اعمال پیش کر رہا ہے کہ میرا اعمال، میرا عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، گواہ ہوں اس بات کی محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں ہیں، ماہ رمضان اور قیام ہے، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے سن کے کیا فرمایا؟ من مات علی ھذا، اینا چیزاں دے ہوتے ڈٹیا رہنا اور قائم رہنا، اور اسی پر تجھے موت آئے۔ من مات علی ھذا، جو بندہ اپنی زندگی کے اس حالت میں کہ وہ شرک نہیں کرتا، میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، نماز، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اسی پر وہ فوت ہو جائے، اگر تم مر گیا اس پر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتا ہوں تو صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دیا، زمانہ دے دیا، خبر دے دی۔ زکوٰۃ کے بغیر بندہ کے اعمال قبول نہیں۔ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کر۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مال عطا کرتا جو تمہارا حصہ ہے غریبوں یتیموں کا، اس کی کوئی چیز آپ کے ہاں نہ رہے۔ مشرکین تھے نا، وہ غیروں کا حصہ نکالتے تھے، بتوں کا، غیر اللہ کا حصہ نکالتے تھے اپنے مال سے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ ہوتا، وہ طریقہ یہ تھا کہ جو غیروں کا حصہ ہے اس کا کوئی دانہ ہمارے حصے میں نہ آئے۔ ان 2 حصے تھے، ایک غیروں کے نام پہ، ایک اللہ کے نام۔ کون؟ مشرکین مکہ اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے، بتوں بزرگوں کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ دونوں قسم کے عقائد نظریات، اللہ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے۔ تو جو اللہ کا حصہ ہے، اگر اس کا کوئی دانہ ہمارے دانے میں مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ہے نا۔ لیکن غیر اللہ کا جو حصہ ہے اس کا کوئی دانہ بے ادبی نہ ہو، نہ گرے اور نہ ہی ادھر شامل ہو ہمارے حصے میں۔ اگر ہمارے حصے میں غیر اللہ کا مال شامل ہو گیا، ان کا حصہ اور حق، تو ہمیں نقصان ہو۔ حالانکہ یہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ آپ کے مال میں اس کا کوئی دانہ نہ رہے، احسان کریں، نیکی کریں، زیادہ دیں، کہ اگر ادھر دانہ چلا گیا تو جانے دیں، لیکن غریبوں کا دانہ جو ہے آپ کے مال میں نہ آئے۔
زیادہ تولیں، زیادہ وزن کریں، زیادہ دیں. احتیاط اس میں، تقوی اور پرہیزگاری اس میں. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ایسے گناہوں کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ پر پڑ جائے تو آگ بجھ جاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اور گارنٹی. اس سے بڑی خوشخبری، نبی علیہ السلام قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی کی تپش، سورج کی تپش، سورج انتہائی قریب ہوگا. کہاں، کتنا دور ہے سورج، اس کی گرمی کی شدت، باہر تو باہر ہے، اندر ہم محسوس یہاں گرد. کتنے لنٹر اور کتنے سائے اور کتنے پنکھے اور ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود گرمی تڑپاتی ہے. اور جب کچھ بھی درمیان میں نہیں ہوگا اور سورج بھی قریب ہوگا، اس دن حالت اور کیفیت کیا ہو. تو وہاں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سن لیجیے. آپ نے فرمایا یہ بندے کی جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ بندے کے اوپر سایہ کرے اور اس کے سائے میں ٹھنڈک ہوگی، سکون ہوگا، گرمی نہیں لگے گی، تپش نہیں ہوگی. تو یہ آپ کی مرضی ہے کتنا سایہ آپ گھنا کرنا چاہتے، کتنا ٹھنڈا سایہ لینا چاہتے. اور 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 70 80 سال، 50,000 سال. دنیا کو بنے ہو یہ بھی 50,000 سال نہیں ہوا. کہاں سے دنیا چلی ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو لکھا گیا 8-10 ہزار سال سے یہ دنیا بنی. کتنے آگے صدیاں چلے گی یہ اللہ کے علم میں. یعنی ساری دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی، اس سے بھی بڑا قیامت کا ایک دن ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. اور اگر آپ صدقہ چاہتے ہیں یا خیرات کے ذریعے سایہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھنڈا سایہ آپ کے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا ہو. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ دے گا، انہاں دے اندر بھی ایک ایسا شخص شامل ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ اس کو عرش کا سایہ دے. خفیہ صدقہ، چھپا کے صدقہ، تقوی کی انتہا ہے یہ صدقہ. اللہ کے ڈر کی اخیر ہے کہ بندہ چھپ کے صدقہ کرے جس کا اظہار نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو دے کے اظہار کر کے ضائع کرتے. غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ادارے والوں کو، مدارس کو، جہاں جہاں خرچ کرتے ہیں احسان جتلا. پتہ نہیں ہوتا کہ اس احسان کی وجہ سے جو کیا ہے وہ تو ضائع ہو گئے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت مشکل ہے. نیکی کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا عمل. بہت سارے لوگ ہیں نیکیاں کر کر کے ضائع کر دیں، نمازیں پڑھتے ہیں ضائع کر، اظہار کر رہے ہوتے کسی طریقے کوئی ایسی بات آگے پیچھے سے ہوتے ہوتے آ جائے کہ میرے تہجد کا ذکر ہو جائے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں خیرات اور صدقہ کرتا ہوں. ایک محدث کا واقعہ وہ میں پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ کا ایک واقعہ. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس مہمان بن گئے تو انہوں نے بیٹھک بٹھایا. بٹھان تو بعد کہنے لگے چلو ان کی خدمت کریں، کھانا وانا لگائیں. اب کھانا بن رہا ہے اور لگنے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا
کہ کھانا لے آئیں اور ان برتنوں میں لے آنا جو برتن میں حج پہ گیا تھا نا اور لے آیا تھا. برتن وہ ہوں جو میں حج پہ گیا تھا ادھر سے خرید کے لایا تھا نا، ان برتنوں میں لانا. اپنے حج کو چھپانے کے لیے کئی راستے موجود تھے، اپنے عمل کو چھپانے کے لیے کئی انداز موجود تھے کہ جو گھر میں وہ برتن ہے، جو نیا برتن ہے، جو اچھے برتن ہے وہ لے آئے. لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، حج بتلانا تھا. تو گل پھیر کے حج پر لے آئے تو انہوں نے اٹھنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کھانا رہنے دے، میں ریاکار بندے کے پاس کھانا نہیں کھاؤں گا. ریاکاری تو شرک اصغر ہے، یہ تو شرک کا دروازہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ان برتنوں میں لانا، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں حج کر آیا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کو روزانہ ایسے ہمارے سامنے برباد کر رہے ہو. کوئی اپنے اوصاف دس رہا، وظائف دس رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے اورات بتلا رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ تلاوت بتلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیک نیتی ہو، نیت درست ہو تو اظہار جائز بھی ہے، لیکن نیت اپنی خالص کرے اللہ کی. نیت کا تعلق ہے آپ کا سارے اعمال کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات. اب ذرا دوسری طرف توجہ کریں. ایک پہلو آپ نے سن لیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہے، یہ آپ نے سن لی کہ مال کم نہیں ہوتا، نقصان سے بچتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل. یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں. دوسرا ذرا پہلو چند منٹس میں کھولتے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کے بارے میں کیا احکامات بیان کیے جو زکوٰۃ صدقات روک لے، زکوٰۃ نہیں دے. ایک روٹین کا صدقہ ہوتا ہے کہ آتے جاتے کوئی بندہ ہے، یہ مسجد ہے، مدرسہ، بندہ تعاون کرتا رہتا. ایک ہے اپنی فرضی زکوٰۃ، اس کو پوری امانت دیانت کے ساتھ دیں، اس کے بعد خیرات کرے. لازمی مضامین سے بندہ فیل ہو جائے تو اختیاری مضامین کے نمبروں کی کوئی حیثیت. لازمی مضامین پاس ہوں پھر آپ اختیاری مضامین میں نمبر اچھے لیں گے، ڈویژن بڑھ جائے. یہی ہے نفلی صدقہ و خیرات کی حیثیت. اس سے نمبر ضرور بڑھتے ہیں، ایمان ضرور بڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرے اور ویسے نفلی صدقہ خیرات کرتا رہے تو اس کا مال پاک نہیں ہو، قبول وہ نہیں ہے. درجات کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی جب تک فرضی زکوٰۃ ادا نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن، آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے گا. سارا مال وہ ہے جو زکوٰۃ کے بغیر آپ نے جوڑا، بنایا، خزانہ چھوڑا اور مر گئے اور پیچھے وہ آپ کی اولاد بانٹتی رہی، وہ سارے کا سارا آپ ان کو مالدار بناتے رہے، خود اپنا بیڑا جو ہے وہ تباہ کرتے رہے، زکوٰۃ ادا نہیں. وہ سارا مال ایک سانپ کی شکل ہو، اور سانپ بھی وہ گنجا جس کے زہریلا ہونے کی وجہ سے جس کے سر کے بال گر جاتے ہیں اسے گنجا سانپ کہتے ہیں. اس سے بڑا زہر والا سانپ کوئی نہیں ہو. وہ سارا سونا اور چاندی اس صورت میں جائے اور وہ سانپ بندے کے دونوں جبڑوں پر کو پکڑ لے. سانپ ہو اور یہاں اس کا منہ آپ کے منہ کے پاس آ جائے اور جبڑوں کو وہ سانپ پکڑ لے. اللہ کی پناہ مانگ. اپنا حساب کیجیے مال کا، اپنے زکوٰۃ صدقات ان لوگوں تک پہنچائیے جن کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہے. اس وقت سے آنے سے ڈریے کہ کہیں زکوٰۃ آپ لینے والے نہ بن جائے.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں جو موجود ہیں جن کو زکوٰۃ دیتے بھی ہم نے دیکھا، پھر زکوٰۃ مانگتے بھی دیکھا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والے، پھر سب سے پہلے زکوٰۃ مانگنے والے، دونوں صورتیں کفیتے چند سالوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو کیا آپ کو ڈر نہیں آتا؟ کیا ایسے بندے آپ میں موجود نہیں ہیں جو رات کو کروڑ پتی تھے اور راتوں رات پوری فیکٹری اور دکان جل گئی؟ کیا ہمارے محلے میں ایسے افراد موجود؟ صبح مانگ رہے تھے، بازار گئے، دکان جلی ہوئی، سب کچھ برباد ہو۔ جب ایک لمحے میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ڈر کیوں نہیں آتا؟ یا آپ کا اختیار یا طاقت بدلائیں کہ ہماری اس قدر ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب کرنے پر وہ قادر ہے اور آپ کمزور ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے اندھا کر دے، ابھی بیٹھے بیٹھے پاگل بنا دے، ابھی بیٹھے بیٹھے لنگڑا اور لولا بنا دے، ابھی بیٹھے بیٹھے بندے کو فالج ہو جائے، بیٹھے بیٹھے دماغ ختم ہو جائے، تو آپ کا وہ مال آپ کے کس کام؟ کبھی ڈر نہیں آیا کہ میرے مال سے زکوٰۃ اللہ نے مجھے مال دے کے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، میں اس کو ادا نہ کروں؟ جو بے حساب دے رہا ہے اور وہ ایک حساب سے مانگ رہا ہے، دیتے ہوئے حساب نہیں کرتا، لیتے ہوئے حساب سے لیتا ہے کہ اتنا دے دو، بس لاکھ میں سے 2500 ہے، 100 میں سے 2.5 روپے ہے، وہ دے دو۔ کتنا ہے مہربان، دیتا کتنا ہے اور لیتا کتنا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ بھی آپ کی قوم کے لیے، آپ کے غریبوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور وہی مستحقین بھی وہ تمہارے۔ تو کبھی بندے کا دل ڈر جانا چاہیے، کانپ جانا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سانپ بندے کے جبڑوں کو پکڑ رہا ہوگا اور کہے گا کیا؟ انا مالک انا کنزک۔ مجھے ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہ بدبخت انسان مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ میں وہی ہوں جس کے پیچھے تو بھاگتا تھا، جس کو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، گن گن کے رکھتا تھا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ حضرت اللمازن الذی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ حضرت الذی جمع مالا وعددا۔ وہی مال جس کو تو گنتا تھا اور شمار کرتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بہت مال ہے، وہ جمع نہیں کرتا تھا۔ وہ تیرا مال ہوں نا، کوئی باہر کی چیز تو نہیں ہوں، ڈراؤنی چیز تو نہیں ہوں، مال ہوں تیرا، پکڑ اس کو، لے اس کو۔ انا مالک وانا کنزک، تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ وہاں لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، میرے لیے جوڑنے کے لیے سارے حربے استعمال کرتا تھا، سارے گناہ کے کام کرتا تھا مجھے جوڑنے کے لیے۔ سود کا نہیں پرواہ، رشوت کی نہیں پرواہ، حرام حلال ذرائع سے کماتا تھا، مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی ہوس تھی تیرے دل میں، آج مجھ سے بھاگتا ہے۔ انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں، اب تیرے جبڑوں پہ زہر کے ڈنگ ماروں۔ اس وقت سے آنے سے پہلے اللہ سے پناہ مانگ۔ وہ قیامت کا دن قریب ہے، اور تو سوچو گے با حجت قیامت تو کیا رہو، وہ دنیا بڑی چلے گی۔ جو بندہ مر جائے اس کی تو قیامت آ گئی، اس کو کیا لگے کہ قیامت چاہے ہزاروں سال بعد آئے، جنہیں مر جانا ہے وہ دی قیامت آ گئی، وہ دا حساب کتاب تے شروع۔ آپ اپنی قیامت پہ غور کریں، ہر بندے کی اپنی قیامت قریب ہے۔ آج سانس نکل جائے تیری قیامت شروع، تیرا حساب شروع، تیری کتاب تو کلوز ہو۔ تجھے کل کیا لگے، کل کیا ہوگا؟ تجھے کیا لگے کہ 1000 سال یہ دنیا رہے گی؟ تو اپنی فکر کر کہ تیری موت آج اگر اینڈ ہو جائے، اسی پر حساب و کتاب شروع۔ تیرا کھاتا بند ہو گیا، اس پر حساب شروع ہو گیا۔ جب آپ نے حساب اس کا دینا ہے تو پھر تجھے کیا فکر ہے کہ قیامت کب آئی؟
والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو قنز رکھتے ہیں، جمع رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، جو زکوٰۃ صدقات و خیرات نہیں دیتے، کیا ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم۔ فبشر کے الفاظ میں بھی انتہائی مزاق کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ، اور ان کو ڈرایا گیا ہے فبشر کے الفاظ کے ساتھ۔ جس طرح بندہ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو کوئی مزاق کے لیے بندہ اس کو کہتا ہے پھر مبارک ہو بے تو اے کم کرتوت کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فبشرہم، سونا چاندی جمع کر دے رہے ہو، خرچ نہیں کیتا، فبشرہم، خوشخبری ہوئے تو انو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ حالانکہ یہ تو خوشخبری نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کافر کی، اس بے زکوٰۃ نہ دینے والے کی، زکوٰۃ خور بندے کی، اس کے جس مال کو تو جمع کر، خوشخبری ہو تجھے، یہ مال جمع کر لیا نا، ہن خوشخبری ہوئے دردناک عذاب کی۔ ہوگا کیسے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا تیرے سارے مال لونا جہنم میں چھٹ کے تو انہوں داغن واسطے انہوں سلاخہ بنائی جان، لوہے انہوں نرم کرنا ہوئے تو وہ بھٹی میں اس کو ڈالتے ہیں، اس کو بالکل آگ کی طرح بنا کے پھر اس کو جدھر موڑنا موڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اس میں اس کو سلاخیں بنائیں گے لوہے کا، جب وہ تپ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ فرمائے گا ان سلاخوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے اس کے ماتھے کو داغ دو، وہ سارا مال نہ مال مکے، نہ وہ سلاخہ مکن، نہ جہنم دی آگ مکے، مگر وہ تپش جاری۔ جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ، سائٹ، پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، پیشانی کا اور پہلوؤں کا اور پیٹھ کا، تینوں چیزوں کو قیامت والا دن آگ میں سلاخیں بنا کے ان زکوٰۃ خوروں کو داغا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے پیشانی کا ذکر کیوں ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے بڑی پیاری بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو شارحین نے، مفسرین نے جو بات لکھی ہے اس کو ذرا سے فرماتا ہے، جب یہ غریب کو دیکھتا تھا نا، یتیم کو، مسکین کو، مستحق کو، جو زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا، اس کو نظر پڑی وہ بندہ آ رہا ہے اور یہ کیوں آتا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ناگواری کے اثرات اس کے ماتھے پر تھے کہ یہ آ رہا ہے، ماتھا چڑھاتا تھا، ڈیزائن بناتا تھا، تو اس ڈیزائن کو ذرا درست کیا جا رہا ہے۔ جباہہم، اس کی پیشانی کو داغو جس پر یہ آثار نظر آتے تھے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، یہ مانگنے آ رہا ہے، کسی طریقے سے یہ نہ آتا، اس نے مجھے دیکھ لیا، میں اٹھ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، یہ آ گیا، تو پھر اپنے کروٹ، سائیڈ، پہلو بدلتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مثلا آپ زکوٰۃ لینے کسی کی دکان پہ بیٹھ جائیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، پتہ ہوتا ہے نا بندے کو، یہ میرے پاس اس موسم، اس وقت میں کیوں آیا، تو جان بوجھ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بات ہی نہیں کرتے، وہ بیٹھا ہوا، اس نے سلام دیا، بڑی مشکل سے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھا ہے، وہ گاہکوں کو ڈیل کر رہا ہے، ان سارے گاہکوں سے یہ معزز ہے بندہ جو تیرے دروازے پہ زکوٰۃ لینے آیا، اس کو ڈیل نہیں کرے، اس سے نہیں پوچھتا، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے بس گاہک آتے رہیں اور مجھے اس سے بات نہ کرنی پڑے۔ تو جب سارے گاہک ٹر گئے تو بندہ ویلا ہو گیا، تو ہن کوئی صورت نہیں رہی، تو پھر ہاں مولوی جی پھر تسی کیوں آئے ہو؟ اب پوچھتا ہے، پھر کرسی کو پھیرتا ہے اور پہلو پھیرتا ہے، اور آثار اس کے چہرے پر پہلے ہی خراب تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذرا پہلوؤں کو ٹھیک کرو نا، آگ کے داغو۔ پھر یہ جواب دے کہ پیٹھ پھر کے پیچھے کو مڑتا تھا، اب اس کی پیٹھ کو بھی داغو،
اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ جمع پونجی آج تمہیں داغا جا رہا ہے، جس کو تم جمع کرتے تھے اپنی جان کے لیے، فذوقو، چکھو، کھاؤ، اپنا مال ہے تمہارا، اب یہ داغ ہی یا تمہیں داغا جائے گا، یہ تمہارا ہے، ما کنتم تکنزون، تم ہی جمع کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے کہ زکوٰۃ جو ہے نا نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کیا کون سا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے قرآن پاک وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ویل ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے نکاری ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دو بندے ہیں ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، دو بندے ایسے ہیں جن پر قیامت والے دن حضور کی زبان سے لعنت نکلے گی، ایک سود خور ہوگا اور دوسرا زکوٰۃ خور ہو۔ حضور لعنت فرمائیں گے، کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ لعنت کر رہے ہیں اپنی زبان مقدس سے ان بندوں پر جو سود لیتے، کھاتے، لکھتے اور جناب گواہی دیتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ کو نہ دینے والا، روکنے والا قیامت والے دن جہنم میں ہوگا۔ اور آخری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک گروہ نکلا جنہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ان کا قرآنی آیت سے استدلال تھا کہ خذ من اموالہم، اللہ فرماتا ہے نبی علیہ السلام واسطے کہ ان کے مال سے لو زکوٰۃ اور انہی کی قوم کی، اسی قوم کے غریبوں پر خرچ کرو۔ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ حضور زکوٰۃ اکٹھی کر سکتے تھے، لوگوں سے لے سکتے تھے، حضور کے بعد اور کوئی خلیفہ وقت زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یہ معنی زکوٰۃ کا تصور تھا، اور آج بھی یہ غالباً ہے کسی نہ کسی اور صورت میں۔ پہلے شروع میں جب کوئی بھی گروہ یا ذہن پیدا ہوتا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، پھر بدلتے بدلتے صورت وہی ہوتی ہے۔ آج بھی ایسا گروہ ہے جنہوں نے زکوٰۃ اس وقت صدیق سے روکی تھی، اور آج تک وہ روکتے ہیں حکومت سے، نہیں دیتے۔ یہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم ابو بکر صدیق کو زکوٰۃ جمع نہیں کروائیں گے، یہ خلیفہ وقت کا حق ہی نہیں ہے، یہ حق رسول اللہ کا تھا اور وہ دنیا سے چلے، ہم یہ اب حکومت کو حق نہیں دیں گے، زکوٰۃ روک لی۔ نبی علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ حضور کے زمانے میں دیتا تھا، وہ اونٹ یا وہ بکری یا گائے یا نقدی کی زکوٰۃ، وہ تو الگ ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں کسی جانور کی اگر کوئی رسی بھی دیتا تھا، اگر آج وہ میری خلافت میں روکے گا تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے، میں قتل کروں گا اس شخص کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اس خطبے کے بعد، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق، وہ بندے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ذرا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ طبقہ، وہ گروہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، صرف زکوٰۃ کو روکا ہے، اور کوئی جرم تو نہیں کیا، زکوٰۃ کو روکا ہے، اور وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حضور کے زمانے میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ حکومت کا حق نہیں ہے۔ تو آپ اس کے خلاف کیسے جہاد کریں گے، کیسے قتال کریں گے، کیسے ان کو ماریں گے، کیسے قتل کریں گے؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ صرف روکی ہے، اور آپ ان کو کیسے قتل کریں گے؟ صدیق نے فرمایا عمر اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو، جب کفر میں تھے تو بڑے دلیر تھے، اور اب اسلام میں آنے کے بعد تم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یہ صدیق فرما رہے ہیں، سنیں جو ایک رسی بھی روکے گا
صدیق کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، اور ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے، قتل کریں گے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کو روکیں۔ بتاؤ کیا حیثیت ہے تمہاری اسلام میں جن کے بارے میں صدیق فرما رہے ہیں ہم قتل کریں؟ سوچو، گربانوں میں جھانکو، زکوٰۃ خورو، زکوٰۃ روکنے والے لوگ، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ، مال کو جمع کرنے والے لوگ، تمہاری حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ کس کلمے اور کس نماز کی بنیاد پہ تم پھر رہے ہو کہ ہم بخشے جائیں؟ صدیق فرماتے ہیں میری تلوار فیصلہ کرے، اے عمر جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تلوار فیصلہ کرے۔ نماز کی جو حیثیت وہی زکوٰۃ کی حیثیت، جو زکوٰۃ روکے گا اس کے خلاف جہاد ہے، اس کے خلاف خروج ہے، اس کا قتل ہے، اس کو روکنا ہے ہم نے کہ وہ ہر صورت زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ جمع کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اپنی زکوٰۃ پورے حساب کے ساتھ، پوری امانت دیانت کے ساتھ، یہ ایمان کا اور آخرت کا مسئلہ ہے، تم نے خود حساب کرنا ہے، خود دینا۔ اسلامی حکومت ہو تو حساب حکومت لے اور زکوٰۃ حکومت لے، لیکن ایسا چونکہ ہمارے ہاں نظام نہیں ہے تو اس کا طریقہ پھر جماعت کا ہے کہ ایک جماعت محلے کی سطح پر اپنی زکوٰۃ کو جمع کرے اور زکوٰۃ کو جماعت کی صورت میں خرچ کرے۔ اگر ایسی صورت بھی کوئی اختیار شرعی نہیں کی گئی، پھر آپ فرداً جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں پوری امانت دیانت کے ساتھ، یہ معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے، پوری امانت کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔